پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری. تازہ کارروائیوں میں 7 خوارجیوں کو جہنم واصل. مجموعی تعداد 64 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 102 خوارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے. سیکورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری. دشوار گزار راستوں اور پہاڑوں میں چھپے خوارجی دہشت گردوں کو ہوائی زمینی آپریشنز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن جاری رہے گا. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین. والد کے قتل کا بدلہ لے کر رہوں گا، خامنئی کے بیٹے اور موجودہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا اعلان. شہید رہنما کے مشن کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، ناحق بہایا گیا خون ایرانی قوم کو نئی زندگی دے گیا. شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. شہید رہنما کے نظریات اور راستے کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے گی. شہید والد کے خون کا بدلہ لینا قوم کا مطالبہ ہے اور یہ ضرور لیا جائے گا. ہمارے شہید قائد کے مجرم اور رسوا قاتلوں کے نام اوپر سے نیچے تک مکمل طور پر ریکارڈ پر موجود ہیں. مجرم اپنی پرامن موت کی خواہش اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے. مجتبی خامنئی نے والد کی تعزیتی تقریبات میں شرکت پر عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. ایک 1000 میزائل ایران کی جانب نشانہ باندھے تیار ہیں. امریکی صدر کا کہنا ہے، ایران نے مجھے قتل یا اقدام قتل کی دھمکی پر عمل کیا تو سنگین نتائج ہوں گے. ضرورت پڑنے پر امریکی فوج کو ایران کے تمام علاقے مکمل تباہ کرنے کے احکامات دیے جا چکے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی حالیہ صورتحال اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا ایران امریکہ کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار. علاقائی امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی، سفارتی رابطوں اور مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور. اسحاق ڈار کی تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. کہا، تنازعات کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے. آئی ایم ایف پاکستان کو آئندہ 14 ماہ میں مزید 3.6 ارب ڈالر قرض فراہم کرے گا. ای ایف ایف اور آر ایس ایف پروگرامز کی مجموعی مالیت 8.4 ارب ڈالر ہے. اب تک 4.8 ارب ڈالر جاری کیے جا چکے. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا اگلا اقتصادی جائزہ ستمبر میں متوقع ہے. مالیاتی نظم و ضبط، ٹیکس اور توانائی اصلاحات نجکاری پروگرامز کی اہم شرائط میں شامل. گردشی قرضے میں کمی، مہنگائی پر قابو اور ماحولیاتی اصلاحات بھی شرائط کا حصہ. پانی کے مسئلے پر بھارت سے جنگ چھڑ سکتی ہے. معاملے پر ہمارا موقف واضح ہے. دنیا کے جتنے بھی فورم ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. پانی ہمارا حق ہے. بھارت کو تنبیہ کی ہے، پاکستان کے پانی کو روکا گیا تو اس کو جنگ تصور کیا جائے گا. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں، پوری دنیا نے پانی کے تنازع پر ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے. اقوام متحدہ میں بھی پاک و ہند کی پانی کی تقسیم کی قرارداد موجود ہے. ادھر وزیر اعلیٰ سندھ نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارتی کوشش کی شدید مذمت کر دی. مراد علی شاہ نے کہا، بھارت کا یک طرفہ فیصلہ بین الاقوامی قوانین اور معاہداتی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. سندھ میں 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت. ملک بھر میں تعلیم کی سب سے بری صورتحال صوبہ سندھ میں ہے. کراچی کی آتیہ آبادی کو پینے کا پانی میسر نہیں. بلدیہ میں بچوں کی تعلیم سے زیادہ شہریوں کا خرچہ پانی پر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی کرپشن اور لاپرواہی کا نمونہ یونیورسٹی روڈ ہے. رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل کی نیوز کانفرنس. کہا، شہر قائد میں عوام کے لیے 15,000 بسوں کی شدید کمی ہے. کراچی ملک کا معاشی ہب ہے اور رہے گا. منفی پروپیگنڈا کرنے والے اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا، مفتاح اسماعیل کراچی کی فکر چھوڑیں اور پہلے اپنے ناکام معاشی پالیسیوں کا جواب دیں.
کراچی کے عوام بخوبی جانتے ہیں کہ شہر کی سڑکوں، ترقیاتی منصوبوں اور انفراسٹرکچر پر پیپلز پارٹی کا کام نمایاں ہے۔ کراچی سے متعلق اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی عالمی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ کاغذی انڈیکس اور زمینی حقائق میں واضح فرق ہوتا ہے۔ ایسے سروے شہر کی حقیقی صورتحال کی عکاسی نہیں کرتے۔ پنجاب میں نواز شریف سینٹر آف ایمیننس نے عوامی مقبولیت کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 65 سینٹرز میں داخلوں کے لیے 71,000 سے زائد امیدوار طلبہ۔ صوبہ بھر میں 114 سینٹرز 14 اگست تک فنکشنل کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ نے ستمبر تک 300 سینٹر مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ مریم نواز نے کہا، نواز شریف سینٹر آف ایمیننس پنجاب میں تعلیمی انقلاب ہے۔ داخلوں کے لیے طلباء کا رش سرکاری اسکولوں پر اعتماد کی بحالی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ کا صوبے میں 2025-26 کی شجرکاری مہم کی کامیابی پر اظہار تشکر۔ ایکس پر جاری پیغام میں کہا، 4 کروڑ درخت سبز انقلاب کا محض آغاز ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں ایسے سبز انقلاب کی نوید نہیں ملتی۔ شجرکاری ہماری طرف سے نئی نسل کے لیے ایک تحفہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس مانسون کی تیاریوں اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں، پاکستان کو گلیشیئرز پگھلنے، اچانک سیلاب، دریائی طغیانی، شدید گرمی اور طویل خشک سالی جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ ایسے پرخطر حالات میں متعلقہ اداروں کے درمیان مربوط حکمت عملی اور مؤثر رابطہ ناگزیر ہے۔ سندھ حکومت متعلقہ محکموں، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں سے مکمل رابطے میں ہے۔ مانسون میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری وسائل، مشینری اور امدادی اقدامات کو فعال رکھا جائے گا۔ خبردار، ہوشیار، ملک کے بیشتر اضلاع میں بادل برسنے کو تیار۔ خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بارش، ٹانگ کے نواحی گاؤں لکی، مچن خیل اور گرد و نواح میں شدید طوفانی بارش اور تیز ہواؤں سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ متعدد مکانات اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ تیز بارشوں کے گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا نے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ بلوچستان کے شمال مشرقی اضلاع اور سندھ تھر پارکر میں بارش کا امکان۔ عالی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی یا اضافے کا اثر عوام تک پہنچانے میں کوئی غیر ضروری تاخیر یا جلد بازی نہیں ہوتی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا ڈاکٹر فروخ سلیم کے نکات پر رد عمل۔ کہا، عالمی منڈی میں تیار پیٹرول کی روزانہ شائع ہونے والی قیمتوں کی ہر ہفتے شفاف اور اوسط نکالی جاتی ہے۔ عالمی قیمت کم ہو تو دیگر عوامل برقرار رہنے کی صورت میں پاکستان میں بھی پیٹرول سستا ہوتا ہے۔ عالی منڈی میں تیار پیٹرول کی قیمت بڑھے تو اسی حساب سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بھی بڑھتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ریفائنریوں پر دباؤ کے باعث خام تیل میں کمی کے باوجود تیار پیٹرول کے عالمی نرخ کم نہیں ہوئے۔ تیار پیٹرول کی عالمی قیمتوں اور ریفائنری سے دباؤ سے متعلق کیپلر کی رپورٹ بھی موجود ہے۔ کراچی کے ولی کا اسپتال میں مبینہ طبی غفلت سے مزید 2 معصوم بچیوں میں HIV کی تصدیق۔ ایک فیملی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 2 بیٹوں کے بعد بیٹی بھی HIV سے متاثرہ بچوں کی تعداد 80 تک پہنچ گئی۔ انکوائری رپورٹ میں بھی اسپتال میں سنگین انتظامی اور طبی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ ڈاکٹرز اور عملے سمیت 37 افسران اور ملازمین معطل۔ 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا مقدمہ۔ ملزمان کا 5 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور۔ تھانہ ڈیفنسی کی پولیس نے ملزمان رضوان، نواز اور ناصر کو لاہور کی عدالت میں پیش کیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ اظہر محمود نے ملزمان کو 16 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے تیسرے کوارٹر فائنل میں آج رات انگلینڈ اور ناروے کا ٹاکرا۔ ٹاپ 8 مرحلے کے آخری میچ میں ارجنٹائن کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ میگا ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل میں 15 جولائی کو اسپین کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔